یہ ہے کہ ان گھروں کی، میرے عزیز کچھ پریشان ہو رہے ہوں گے، یہ ہٹا دو، اس طرف کے لوگ مجھے دیکھ نہیں پا رہے ہوں گے، ہٹا ہی دو۔ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات، صلی اللہ۔ ان ترفع یعنی بلند کرنا مادی اعتبار سے توجہ ہے، اور ان ترفع بلند کرنا وقار بھائی معنوی اعتبار سے، یعنی تعظیم بھی کرنی ہے، تعمیر بھی کرنی ہے۔ جب یہ آیت سورہ مبارکہ نور میں نازل ہوئی نا کہ ان گھروں کی تعمیر اور تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے، تو اصحاب تشریف فرما تھے۔ سرکار نے اپنے اصحاب کے سامنے اس آیت کو پڑھ دیا کہ یہ آیت ابھی مجھ پہ نازل ہوئی، اور آیت جب نازل ہوتی تھی تو کیفیت نبی کی سب محسوس بھی کر لیتے تھے کہ اس وقت اللہ سے بات ہو رہی ہے، جی وہ ایک خاص کیفیت ہو جاتی تھی نبی مکرم کی۔ اور جیسے ہی اس کیفیت سے باہر آتے تھے تو اصحاب سمجھ جاتے تھے، اہل بیت سمجھ لیتے تھے، ازواج سمجھ لیتی تھیں کہ اب آیت اور وحی نازل ہو چکی۔ تو بہت سے طالب علم تو ایسے ہوتے تھے کہ فی الفور چاہتے تھے کہ انہیں پتہ چلے کہ کیا بات ہوئی ہے، تو جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، تو حضرت نے فرمایا ابھی اللہ نے مجھے حکم نازل کیا ہے کہ ان گھروں کی تعمیر و تعظیم کرو جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم، وہ گھر کون سے ہیں، وہ کون سے گھر ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو یعنی جہاں صبح شام اللہ کی، اچھا گھر کا حال تو گھر والے جانتے ہیں نا، باہر والے تو پوچھیں گے، اور بھائی باہر والے تو پوچھیں گے نا کہ کس گھر میں کیا ہوتا ہے، اور یہ علم پیغمبر ہے کہ جانتے ہیں کہ کس گھر میں کیا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، بھائی صلوات پڑھیں تو سب پڑھیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جن کو اللہ نے حکم دیا جن کے بارے میں کہ تعظیم اور تعمیر ہو؟ تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر میں، انبیاء کے گھروں میں اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا، صرف انبیاء کے گھر ہیں۔ نبی کا جواب بیوت الانبیاء، وہ نبیوں کے گھر ہیں جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح اور اس کا ذکر ہوتا ہے۔ بات پوری ہو گئی، آیت نازل ہوئی، سرکار سے سوال ہوا، جواب ہو گیا، بات مکمل ہو گئی تھی۔ حضرت ابو بکر برابر میں تشریف فرما تھے، ذہن میں رہے کہ ایک سلسلہ ان تک پہنچتا ہے اور وہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ سرکار برابر میں تشریف فرما تھے، نبی مکرم کے برابر میں حضرت ابو بکر برابر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت نے پوچھا یا رسول اللہ ھذا المکان منہا، اب روایت کہتا ہے اہل سنت کی کتابوں کے حوالے، اب روایت کہتی ہے کہ اشارہ کیا مولا علی اور جناب زہرا کے گھر کی طرف، ھذا المکان منہا، یہ گھر ان گھروں میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی خلفائے راشدین کا یہ عقیدہ مان لو تو یہ الجھن ہی دور ہو جائے گی کہ اہل بیت کی فضیلتیں کیا کیا ہیں۔ فرمایا ھذا المکان منہا، یہ مکان جو علی و بطول کا گھر ہے ان میں سے ہے۔ جی پہلے بات ہوئی، سرکار نے فرما دیا یہ انبیاء کے گھروں کے لیے آیت آئی ہے۔ حضرت کا سوال کرنا بتاتا ہے کہ وہ اس گھر کو ان گھروں میں مانتے تھے۔ بھائی آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ وہ اس گھر کو ان گھروں میں مانتے تھے۔ فرمایا یہ گھر ان میں سے ہے۔ اب سوال تو سوال، جواب کیا جواب؟ فرمایا یہ گھر ان گھروں میں ہے۔ بے ساختہ نبی کی آواز آئی، نام من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔
تو کوئی ایک سلسلہ بتائیے جو اس گھر تک نہ پہنچتا ہو. بہت سے گھروں تک تو سلسلے پہنچیں تو وہ بند گلی بن جائے، اور جو سلسلے علی کے گھر تک پہنچیں وہ شاہراہ عام بن جائے، وہ صراط مستقیم بن جائے. لہٰذا علی مولا نے بتایا کہ قرب الہی کیسے حاصل ہوگا، اور جتنا قرب الہی کا انتظام اور اہتمام مولا علی فرما رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ولایتیں ملیں گی. تو آپ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، توجہ، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ سب مولا علی سے جڑے ہوئے ہیں. لہٰذا اجمیر شریف، سہون شریف،